شب معراج کی رات دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک قوم کھیتی کرتی ہے، لیکن وہ کھیتی عجیب قسم کی ہے۔ ادھر ہل چلایا، ادھر کھیت پک کر تیار ہو گیا اور کٹ کر غلے کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ عجیب واقعہ ملاحظہ فرما کر آپ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کھیتی کیسی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یہ لوگ راہ خدا میں خیرات کرنے والے ہیں، اور یہ ان کے اجر و ثواب کی مثال ہے۔ جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا تھا وہ بیج و تخم بن کر آخرت کی زمین میں بویا گیا۔ جب اسے قبولیت اور رحمت کا پانی ملا تو اس نے فوراً کھیتی کی طرح پھل لا کر اپنے مالکوں کو نفع پہنچایا، اور یہ سلسلہ ان سخیوں کے ساتھ جاری رہے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک قوم سخت تکلیف میں ہے۔ انہوں نے زمین پر چت لٹا رکھا ہے اور ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ ادھر سر کچلا جا رہا ہے، فوراً پھر صحیح سالم ہو گیا، پھر سر کچلا گیا۔ یہ سلسلہ بدستور اسی طرح جاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس قدر سخت ان کو سزا مل رہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوئے رہنے کے عادی تھے اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے تھے، قضا کر دیتے تھے۔ تو اب اندازہ لگا لیں بے نمازی کا کس قدر سخت حساب ہوگا کہ مرا بھی نہیں جائے گا اور جیے رہنے کی وجہ سے سر کو بار بار کچلا جائے گا، سر پھر ٹھیک ہوگا، پھر کچلا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا۔ تو اب اندازہ لگائیں بے نمازی بہت بڑا سزا کے جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو بڑی دردناک سزا دی جائے گی۔ تو بے نمازی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے نمازوں کا اہتمام کر لیں، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سہ لیں۔ تکلیف کیا؟ پوچھیں نمازیوں سے، کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اور پیار محبت سے نماز پڑھتے ہیں، کتنی راحت جسم کو ملتی ہے، کتنی آسانی اس کے چہرے کی روشنی، پھر آنکھوں کی روشنی اور جسم کی سلامتی نماز کے اندر کتنی ہے۔ یہ تو وہی بتائے گا جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر شب معراج کی رات ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جنگل کے گھاس وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، پتھر ان کو ملتا تھا وہ کھا رہے تھے، انگارے ملتے تھے وہ بھی کھا رہے تھے، درخت ملتے تھے وہ بھی کھا رہے تھے۔ کسی چیز سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، درخت، پتھر، انگارے جو ملتا وہ کھا رہے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا ہر چیز کھانے کے باوجود پیٹ نہیں بھرتا اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ زکوٰۃ بنتی تھی، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اپنے غریبوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، جو غریب ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، ان تک اپنی زکوٰۃ نہیں پہنچاتے تھے، اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ ان کے ساتھ یہ حشر، یہ سلسلہ قیامت تک ہوگا۔ قیامت کے دن بھی پھر ان کو سزا ملے گی جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یہ لوگ جو کہ پتھر، درخت، آگ جو ملتا کھا لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتے، تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں
کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم سے گزرے، مرد اور عورت وہ جمع تھے، اور ان کے سامنے ایک طرف نہایت ہی عمدہ اور نفیس قسم کا کھانا پکا کر گوشت پڑا تھا، دوسری طرف کچا بدبودار گوشت نہایت ہی مطلب کہ بہت زیادہ بدمزہ پکا ہوا گوشت، عمدہ گوشت اور ذائقے دار گوشت کو چھوڑ کر یہ کچا بدبودار اور نہایت ہی غلیظ کھانے کی طرف یہ توجہ کر رہے تھے، یعنی اس طرف جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ اتنا اچھا ذائقے دار کھانا ان کے سامنے پڑا ہے، ان کو چھوڑ کر یہ غلیظ بدبودار اور نہایت ہی خراب کھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو مرد اپنی حلال بیویاں چھوڑ کر حرام کاری کیا کرتے تھے، اور یہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس حرام کاری کیا کرتی تھی۔ تو یہ حشر، یہ سلسلہ، یہ معاملہ ان مرد عورتوں کے ساتھ قیامت کے دن تو ہوگا، لیکن قیامت تک جب سے یہ مریں گے ان پر یہ عذاب مسلط ہوتا رہے گا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا، سنا آپ نے کہ زانیوں کا حشر قیامت کے دن کتنا برا ہوگا۔ آخر میں آج کے درس میں سود خوروں کا انجام قیامت کے دن کیسا ہوگا یہ سن لیں، باقی مشاہدات انشاءاللہ کل ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مبارک آگے چلی، آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ایسا ہے جن کے پیٹ برج کی طرح اونچے ہیں، یعنی یہ ساتھ جو آپ نے مسجد دیکھی ہوگی اس کا مینار کتنا اونچا ہے، برج کی طرح، یعنی بہت اونچے ہیں ان کے پیٹ، اور اندر سے صاف شیشے کی طرح نظر آتے ہیں، اور پیٹ کے اندر سانپ بچھو پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان میں سے کوئی اٹھنا چاہتا ہے، یعنی جو بڑے بڑے پیٹ ہیں لمبے لمبے، ان کے پیٹوں کے اندر بچھو اور سانپ ہے، جب یہ اٹھنا چاہتے ہیں تو بوجھ کی وجہ سے فوراً گر پڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ایک ڈراؤنی شکل کا گھوڑا آتا ہے اور ان کے پیٹوں کو کچل دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ شور و غل مچاتے ہیں اور آہو زاری و آہو بکا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے یا کہ جتنی بھی پہلے امتیں گزری ان میں سے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ سود کھانے والے، یعنی کسی کو 1 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ مہینہ 10,000 15,000 میں آپ سے لوں گا، اور میرا جو 1 لاکھ روپے ہے وہ بدستور آپ کے پاس پورا کا پورا رہے گا، یعنی 1 مہینے کے بعد اس سے منافع حاصل کرنا اور اس کو ایک باندھا ہوا 10,000 20,000 کہہ دینا کہ میں اتنے پیسے آپ سے ماہانہ لوں گا، تو یہ سود ہے۔ اسی طرح سود کی اور بھی بہت قسمیں ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، سود خوروں کا انجام قیامت کے دن کیسا ہوگا، کس انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ برتاؤ کرے گا، کس قدر عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ دنیا میں کسی بھی گناہ کے کوئی بندہ مرتکب ہوگا، اس کو اسی طرح کا عذاب قبر کے اندر اور محشر کے میدان میں دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نماز سے سستی کرنے
ज़कात न देने, ज़ानियों और सूद खोरों के मामलात से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई मुसलमान इन कामों में मुलविस है, सूद लेता है या ज़िना का इर्तिकाब करता है, अपने माल की ज़कात नहीं देता, अपनी नमाज़ों को नहीं पढ़ता, खुदारा दुनिया के अंदर ही इन मामलात को अपने सीधे कर ले, छोड़ दे सूद खोरी को, थोड़ा कमाए, उसी पे ही गुजारा करे और अपने माल की ज़कात दे। अगर अल्लाह ताला ने आपको बीवी दी है तो छोड़े हरामकारी को, अपनी हलाल बीवी को ही उनकी तरफ रग़बत करे। और इसी तरह जो बेनमाजी हैं उनको भी चाहिए कि अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इन तमाम मज़मूम जो बुरे गुनाह हैं इनसे तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए।